السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار لا تعداد، بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور چند دن بعد انشاءاللہ بدھ والے دن ہم عید الاضحیٰ منائیں گے۔ جیسا کہ پہلے خطبات میں بھی بتایا جا چکا ہے کہ یہ عید الاضحیٰ میں ایک بہت اہم شعار جو مسلمانوں کا بہت عظیم عبادت مسلمانوں کی وہ قربانی ہے۔
تو چونکہ ہم قربانی چند دن بعد کرنے والے ہیں، اس لیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قربانی کے لیے کیا شرائط ہیں، کیسے قربانی اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہوتی ہے، اور کن وجوہات کی وجہ سے اللہ رب العزت قربانی کو رد کر دیتے ہیں، قبول ہی نہیں فرماتے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کی سیرت بھی آپ کے سامنے اس کے نمایاں پہلو آ چکے ہیں۔ ان کی سیرت کا سب سے نمایاں پہلو وہ عقیدہ توحید جس پر ہم تفصیلی بات کر چکے ہیں۔ قرآن نے بھی کئی مقامات پر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ گواہی دی کہ وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ جو شرک کرنے والے ہیں ان کا ابراہیم علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں، اور جس کا ابراہیم علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں وہ ان کی سنت پر عمل بھی کرتا ہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ اسلام میں ہر عمل اللہ رب العزت نے عقیدہ توحید سے مشروط کر دیا ہے۔ تمام اعمال عقیدہ توحید سے مشروط ہیں۔ اگر عقیدہ توحید آپ کا ٹھیک ہے، آپ اللہ رب العزت کو اس کی ذات اور صفات اور اسماء میں ایک مانتے ہیں، اس کی ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات میں شرک نہیں کرتے، تو پھر آپ کا عمل قبول ہو سکتا ہے۔ اور اگر اللہ رب العزت کی ربوبیت، الوہیت یا اسماء و صفات میں آپ نے شرک کر لیا، پھر آپ کا کوئی عمل اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ قربانی کی بھی پہلی شرط اور سب سے بنیادی شرط عقیدہ توحید ہے۔ آج ہمیں غور کرنا چاہیے اور اس بارے میں فکر مند ہونا چاہیے کہ میں اتنے ہزار روپے قربانی کے لیے خرچ کر رہا ہوں، کم از کم بھی 15,000 17,000 اور زیادہ سے زیادہ پھر لاکھوں میں بھی ہے۔ اتنے روپے میں اللہ رب العزت کے لیے خرچ کرنا چاہتا ہوں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، کیا یہ میرا اتنا خرچ کیا گیا مال میرے لیے فائدہ مند ہوگا بھی یا نہیں؟ تو بنیادی شرط عقیدہ توحید ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اس عقیدے پر کاربند ہیں جس پر ابراہیم علیہ السلام کاربند تھے، جس کی دعوت تمام انبیاء اور خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے؟ کیا ہم اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو کسی حوالے سے شریک تو نہیں کر رہے؟ اپنے عقیدوں کو کھنگالیے۔ اس کے لیے سب سے بہترین چیز وہ قرآن کریم ہے، اس کو سمجھ کر پڑھیے۔ قرآن کریم کا مطالعہ کیجیے، صرف تلاوت ہی نہیں بلکہ سمجھ کر پڑھیے کہ اللہ رب العزت ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کیا عقیدہ دیا ہے کہ تمہارا عقیدہ، ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت کا تعارف قرآن میں کیسے کروایا گیا ہے؟ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا کیا تصور دیا گیا ہے؟ کیا ہمارے ہاں جو رائج تصور ہے، یا ہماری مسجد سے جو تصور ملتا ہے، یا ہماری خانقاہ یا ہمارے دربار سے جو تصور ملتا ہے، یا ہمارے پیر صاحب جو تصور دیتے ہیں، کیا وہ عقیدہ توحید کا تصور کتاب و سنت کے تصور کے مطابق ہے، یا اس میں کوئی جھول ہے، یا اس میں کوئی مخالفت ہے؟ تو فوراً اپنا عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق بنائیے، اور اس کے بعد قربانی کیجیے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کے ہاں آپ کی قربانی قابل قبول ہو، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اللہ کے ہاں قابل قبول ہو۔ دوسری شرط قربانی کے حوالے سے وہ اخلاص نیت ہے۔ اخلاص نیت یہ بھی قربانی کے لیے بنیادی شرط ہے
اگر عقیدہ توحید بھی موجود ہے لیکن اخلاص نیت نہیں ہے، قربانی کرنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے بلکہ لوگوں کو دکھانا ہے، گلی محلے والے کیا کہیں گے کہ گاڑی تو اتنی اچھی ہے، کوٹھی تو اتنی بڑی ہے، چودھری صاحب ہیں، سیٹھ صاحب ہیں، قربانی چھوٹی سی کر رہے، ہمارے بھائی جو ہیں وہ اتنی قربانی کر رہے ہیں، ہمسائے اتنی قربانی کر رہے، وہ اتنے ہزار کا بکرا لے آئے ہیں، اتنے ہزار کا اونٹ، اتنے لاکھ کا اونٹ خرید لیا ہے، ہماری ناک کٹ جائے گی۔ لوگ کیا کہ ہمارے بچوں کو باتیں کریں گے، لوگ آپ نے قربانی نہیں کی ہے، آپ نے چھوٹا جانور لیا ہے۔ اگر دل میں یہ نیت آ گئی تو سمجھیں آپ کی قربانی اللہ کے ہاں مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ اپنی نیتوں کو بھی ٹٹولیں، جانچیں اور پرکھیں بار بار۔ انسان کی نیت خراب ہوتے ہوئے کوئی دیر نہیں، ایک لمحے میں انسان کی نیت خراب ہو جاتی، ایک لمحے میں۔ جب تک قربانی کو آپ نے ذبح نہیں کر دیا اس وقت تک خطرہ ہے کہ آپ کی نیت کسی بھی موقع پر خراب ہو سکتی، کسی بھی موقع پر عمل کرنے سے پہلے آپ کی نیت میں فطور آ سکتا ہے۔ خریدتے وقت تو نیت کو درست کر لیا کہ میں نے خالص اللہ کے قرب کے لیے قربانی کرنی ہے، لیکن بعد میں پھر اس طرح کے خیال آنے لگے، لوگ کہیں گے ماشاءاللہ بڑا جانور کیا ہے، اور ہمارے ہاں تو رواج بن گیا ہے نا دکھاوے کی قربانی، الا ماشاءاللہ شاید 100 میں سے کوئی 2%، 3% ہوں گے جو خالص اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے قربانی کرتے ہیں، ورنہ ہمارے ہاں تو نمائشیں لگتی ہیں، قربانی کا جانور لایا گیا اسے گلی محلے میں پھرایا جاتا ہے، گلی محلے میں لے کے بچے پھر رہے ہیں کہ یہ ہمارا قربانی کا جانور ہے۔ نیت میں فطور آ گیا، لوگ دیکھیں کہ ہم کتنی بڑی قربانی کر، تو اللہ کے ہاں ایسی قربانی قابل قبول نہیں ہے۔ اگر نیت اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی ہوئی پھر اللہ کے ہاں یہ قربانی قابل قبول ہوگی، اور یہ عظیم الشان عمل ہے، اس جیسا عمل ہے ہی نہیں کوئی، کیونکہ یہ 10 دن عظیم الشان دن ہیں، ان میں کیا گیا عمل باقی دنوں کے سارے اعمال کے مقابلے میں اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ہوتا ہے، اور ان سارے 10 دنوں کے اعمال میں سے قربانی جو سب سے عظیم عمل ہے، بڑا عظیم عمل ہے۔ لیکن اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ آدم علیہ السلام، ان کے 2 بیٹوں نے قربانی کی تھی جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کیا، اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر، دونوں نے قربانی کی ہے۔ قربانی کا طریقہ اس وقت مختلف ہوتا تھا، اللہ کے ہاں کوئی مال خرچ کرنا، اس کو میدان میں رکھ دینا، اللہ رب العزت جس مال کو قبول کر لیں اس کو آگ اٹھا کے لے جائے یا ویسے ہی اٹھا لیا جائے، پتہ چل جاتا تھا۔ اللہ رب العزت کی کتنی رحمت ہے ہماری امت پر، امت محمدیہ پر، ورنہ تو ادھر سارے کی قربانیاں ایسے ہی پڑی رہ جاتی، لوگوں کی قربانیاں ذبح کی ہوئی پڑی رہ جاتی، کیونکہ عقیدے میں فطور ہے یا پھر اعمال میں فطور ہے، آپ کے سینے میں فطور ہے، آپ کا دل اللہ رب العزت کی اطاعت کے لیے خالص نہیں ہے، آپ کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اگر سامنے ظاہر ہو جاتی جس طرح اس وقت ہوتی تھی تو پھر تو ہمارے پلے کیا رہ جاتا۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے اور اللہ رب العزت کی مہلت ہے کہ پہلے جو کچھ کر لیا ہے اللہ رب العزت سب پر پردہ ڈالے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے پردہ ڈالا ہوا ہے آپ کی ریاکاری پر، آپ کی بدعمالیوں پر، آپ کی کرتوتوں پر، لیکن قیامت کے دن کچھ بھی مخفی نہیں رہے گا۔ علی رؤوس الاشہاد، ساری دنیا کے سامنے سارے نامہ اعمال بکھر جائیں گے، کھول دیے جائیں گے، سب اعمال لوگوں کے سامنے پیش ہو جائیں گے، سب کے سب اعمال لوگوں کے سامنے۔ اس وقت سے پہلے اللہ رب العزت نے دنیا میں مہلت دی ہے اپنی نیتوں کو خالص کر،
دونوں نے قربانی کی لیکن ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی نہیں ہوئی۔ ادھر ہی وقت میں پتہ چل گیا، فوراً رزلٹ آ گیا، فوراً ہی رزلٹ آ گیا کہ آپ کی قربانی قبول نہیں ہے۔ اب قربانی قبول کیوں نہیں ہوئی؟ ایک نے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے مال خرچ کیا تھا، اس کے دل کا جذبہ تھا کہ اللہ راضی ہو جائے، قربانی قبول ہو گئی، جبکہ دوسرے کا جذبہ یہ نہیں تھا، اس لیے قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اس کے دل میں حسد اور بغض آ گیا، اس کی قربانی قبول ہوگی، میری نہیں ہوئی، لَأَقْتُلَنَّكَ، منہ پہ کہہ دیا میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا قتل کرنا ہے تو قتل کر دیں، قربانی کی قبولیت کا معاملہ میرے ساتھ تو نہیں، وہ تو اللہ کے ساتھ ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، قربانی تو اللہ رب العزت دل کے جذبے والوں کی قبول کرتا ہے، جو دل میں اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتے ہیں، ان کی قربانی قبول ہوتی ہے۔ میں نے اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا، اللہ نے قبول کر لیا۔ تم نے نہیں کیا، تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی، اب قتل کرنا ہے تو چاہے کر دو۔ پھر اس نے قتل کر بھی دیا۔ وہ واقعہ بھی آپ کے ہاں آپ کو معلوم ہے، ہمارے ہاں بیان کیا جاتا ہے، قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے۔ تو بہرحال قربانی کی قبولیت کے لیے دوسری بنیادی شرط اخلاص نیت ہے۔ اخلاص نیت بہت آسان بھی ہے اور بہت مشکل بھی ہے۔ آسان کیسے ہے کہ آپ کو ایک قدم بھی چلنا نہیں پڑتا، ایک روپیہ بھی خرچ نہیں کرنا پڑتا، ایک لمحہ بھی آپ کو ضائع نہیں کرنا پڑتا، کچھ بھی نہیں کرنا، بس آپ نے اپنے دل کو سیدھا کر لینا ہے کہ میں یہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے کروں۔ قربانی تو وہی ہے، لاکھوں روپے جو آپ نے ویسے لگانے ریاکاری پہ، وہی آپ نے اللہ کی رضا کے لیے لگانے۔ قربانی کا جانور وہی ہے، گوشت وہی ہے، قیمت وہی ہے، لذت اور مزہ وہی ہے، لیکن آپ نے اپنے دل کو سیدھا کر لیا ہے کہ میں نے یہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ کوئی آپ کو مشکل پیش نہیں، آسانی کے ساتھ ہوگا۔ لیکن سب سے مشکل بھی یہی ہے کہ انسان کی خواہشات اس کو اپنے دل کو سیدھا نہیں رکھنے دے۔ انسان کی خواہشات اس کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ یہ سوچے کہ میں لوگوں کو دکھاؤں میری قربانی کتنی بڑی ہے، اپنے مال کی، اپنی چدراہٹ کی نمائش کروں۔ بہت مشکل ہے اس سے بچنا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ دنیا میں ایسا کوئی عمل ہے ہی نہیں جس کے لیے نیت ضروری نہ ہو۔ نیت کا اخلاص ہر عمل کے لیے ضروری ہے۔ کوئی بھی عمل نیت کے اخلاص کے بغیر اللہ رب العزت کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اس لیے یہ مرحلہ مشکل بھی ہے، اپنے آپ کو اس کا عادی بنائیں۔ دیکھیں آپ نے عمل وہی کرنا ہے جو سارے کر رہے ہیں، سارے نماز پڑھنے آتے ہیں، ایک ہی صف میں سارے کھڑے ہیں، ایک بندہ خالص اللہ کی رضا کے لیے آ رہا ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اپنا فرض ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کا قرب تلاش کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کے ہاں اس کو اجر ملے۔ اور ایک بندہ اسی صف میں کھڑا ہے، اسی صف میں اسی امام کے پیچھے اتنی ہی مقدار میں رکعتیں پڑھ رہا ہے، اتنا ہی وقت صرف کر رہا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے وہ امام کے زیادہ قریب کھڑا ہو اور دوسرا پچھلی صف میں ہو۔ آگے ہو کر بھی، زیادہ عمل کر کے بھی، اگر اس کی نیت میں فطور آ گیا کہ میں مسجد میں نہ گیا تو پوچھیں گے حاجی صاحب کیوں نہیں آئے، وہ فلانے سیٹھ صاحب کیوں نہیں آئے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں۔ اگر یہ ارادہ آ گیا، نماز تو وہی پڑھنی ہے لیکن اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر نہیں ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، بلکہ الٹا وبال بن جائے گا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید چلو ہماری قربانی ضائع ہو گئی، کوئی 20,000 روپیہ، کوئی 50,000 روپیہ، کوئی 1,00,000 2,00,000 روپیہ ضائع ہو گیا، خیر ہے، روپے ضائع ہوتے رہتے۔ ایسا نہیں ہے، صرف پیسے ضائع نہیں ہوں گے بلکہ ایسا کیا ہوا عمل آپ کے لیے قیامت کے دن الٹا وبال بن جائے گا، یہ آپ کو جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے گا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے 3 لوگوں کا فیصلہ کیا جائے، 3 لوگوں کے اعمال کا فیصلہ کر کے
ان کا حساب نمٹایا جائے گا سب سے پہلے 3 قسم کے لوگ، اور وہ تینوں وہ لوگ ہیں جن کی نیت میں فتور۔ تینوں وہ لوگ ہیں، قرآن پڑھنے والا، حفظ کرنے والا، علم سیکھنے والا، لیکن نیت کیا ہے کہ لوگ کہیں بڑا عالم ہے، آج تو بڑے ہی نکتے بیان کیے ہیں، ایسی تقریر تو کبھی سنی نہیں، کیا چاشنی ہے اس آواز میں۔ اگر اس نیت سے کیا، اللہ رب العزت فرمائیں گے بتا بندے کیا کر کے آئے۔ اس وقت بھی کئی جھوٹ بولیں گے، پتہ ہے اپنی کرتوتوں کا، لیکن اللہ رب العزت کے سامنے وہ کہے گا کہ میں تو ساری زندگی تیری دین کی تبلیغ کرتا رہا، تیرا قرآن پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا۔ اللہ رب العزت فرمائیں کہ کذبتا، جھوٹ بولتے ہو تم نے تو اس لیے علم سیکھا اور سکھایا تاکہ تمہیں عالم کہا جائے، تمہیں قاری کہا جائے، تمہیں علامہ کہا جائے، تمہیں خطیب کہا جائے، وہ تو تمہیں کہہ دیا گیا، لہٰذا اب میرے پاس تمہارے لیے اجر کوئی نہیں ہے۔ ہاں فرشتوں کو حکم دیا جائے گا، اللہ رب العزت فرمائیں گے اس کو پکڑو، اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو۔ اسی طرح ایک سخی، اس کو لایا جائے گا، اللہ پوچھے گا دنیا میں کیا کر کے آئے، کہے گا میں نے تو بڑی سخاوت کی ہے یا اللہ، میرے پاس جتنا بھی مال تھا میں دونوں ہاتھوں سے تیری راہ میں لٹاتا رہا۔ صرف مال ضائع نہیں ہوا ہے، صرف محنت ضائع نہیں ہوئی، بلکہ جہنم میں جانے کا سبب بن گیا۔ اللہ فرمائے گا جھوٹ بولتے ہو، مال تو اس لیے خرچ کرتے تھے لوگ کہیں بڑا سخی ہے، وہ تو دنیا میں تمہیں کہہ دیا گیا ہے، اب آخرت میں تمہارے لیے جہنم ہے، فرشتوں اس کو گھسیٹو منہ کے بل اور جہنم میں پھینکو۔ تیسرا وہ شہید ہونے والا، جس کو ہم شہید سمجھتے ہیں، ہمارے نزدیک ہمیں نیتوں کا کیا علم ہے، حسن ظن ہے ہمارا، اللہ کے ہاں اس کو شہادت کا رتبہ ملا ہوگا، لیکن قیامت کے دن اللہ رب العزت پوچھے گا بندے کیا کر کے آئے، یا اللہ میں نے تو اپنی جان ہی تیری راہ میں قربان کر دی، میں نے تو اپنی جان لٹا دی، میں تو خون دے کے آیا ہوں۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے جھوٹ بولتے ہو، تم نے جہاد اس لیے کیا، میدان میں اس لیے گئے تاکہ لوگ کہیں بڑا بہادر ہے، بڑا بہادر ہے، گھر میں بیٹھتا تو لوگ کہتے بزدل ہے۔ اسی میدان میں کتنے اور شہید ہوئے ہوں گے جن کی نیت خالص تھی، اللہ کے ہاں اجر پا گئے، جنتوں کے مستحق ہو، وہی خون دیا ہے، وہی جان دی ہے، اسی میدان میں لڑے ہیں۔ نیت کا تھوڑا سا فرق آیا ہے تو صرف عمل ضائع نہیں، یہ نہیں کہ جان ضائع ہو گئی تو چلو باقی تو اعمال تھے نا، سارے اعمال ہی غارت ہو گئے، اس اپنی ریاکاری کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بن۔ اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ صرف ہماری قربانیاں ضائع ہو گئی ہیں یا ہو جائیں گی تو کیا فرق پڑتا ہے، آپ کی آخرت برباد ہو جائے گی اگر آپ نے اس نیت سے قربانی کر لی کہ لوگ کہیں کہ واہ کیا قربانی کی ہے، یا لوگ کیا کہیں گے قربانی نہیں کی۔ تو اپنے عمل کو اللہ رب العزت کے لیے خالص کریں، آپ کی نیت یہ ہو کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا، یہ قربانی اللہ کے لیے ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ ایک مسلمان کا ہمیشہ سے یہ ذہن ہونا چاہیے، یہ عقیدہ اور یہ نظریہ ہونا چاہیے کہ میرے تمام نیک اعمال، نماز ہو، قربانی ہو، زندگی ہو، موت ہو، سب اللہ رب العزت کے لیے ہیں، میں خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرتا ہوں، تب اس کے اعمال اللہ کے ہاں قابل قبول ہو۔ اب یہ بنیادی شرطیں ہیں، اس کے بعد آ جاتے ہیں یہ اس قربانی کرنے والے میں شرطیں۔ ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ جس جانور کی قربانی کر رہے ہیں اس کے لیے کیا شرطیں ہیں، مولانا صاحب یہ بتائیں کہ اس جانور کو یہ ہو گیا، وہ رسولی ہے جی، اس کو زخم ہو گیا ہے جی، پوچھنا چاہیے بالکل، لیکن اس سے پہلے یہ بھی تو پوچھنا چاہیے کہ میں قربانی کرنا چاہتا ہوں، میرے بارے میں تو بتائیں، میں قربانی کرنا چاہتا ہوں لیکن میں سود کھاتا ہوں، میری قربانی قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ میں قربانی کرنا چاہتا ہوں لیکن میں رشوت بھی لیتا ہوں، بتائیں میری قربانی قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ میں قربانی کرنا چاہتا ہوں لیکن بے نماز ہوں، میری قربانی قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ میں قربانی کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے دل میں تو یہ خیال ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اس لیے بڑی قربانی لے کے آؤں، میں نے تو اپنے سارے محلے والوں سے تقابل کر کے
ان کے جانوروں کو دیکھ کر جانور خریدا ہے، آپ بتائیں میری قربانی قبول ہوگی کہ نہیں؟ یہ نہیں پوچھتا کوئی، یہ پوچھتے ہیں کہ اس جانور بیچارے میں کیا نقص ہے، پوچھنا چاہیے، لیکن جو نقص قربانی کرنے والے میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو جانور میں نقص ہے۔ جانور میں نقص ہے، قربانی قبول نہیں ہوگی، آپ کی نیت خالص ہے، عقیدہ توحید ہے، جانور قربان کر دیا، جانور میں وہ نقص تھا جس کی وجہ سے اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی، آپ کی قربانی رد ہوگی، آپ گناہ گار نہیں ہو، قربانی رد ہو جائے گی نا، تو قربانی نہیں ہوئی۔ لیکن اگر آپ کے اندر کوئی نقص ہوا، خدا نخواستہ شرک ہے، عقیدہ توحید میں خلل ہے یا دیگر معاملات ہیں، تو وہ آپ کے لیے وبال بن جائیں۔ یہ اللہ کے ساتھ مذاق ہے، نہ عقیدہ توحید ہے، نہ نیت خالص ہے، نہ آپ کا مال صحیح ہے، نہ مال حلال ہے، رشوت لی ہے، سود کھایا ہے، ڈاکہ مارا ہے، فراڈ کیا ہے لوگوں کے ساتھ، اور اب اللہ رب العزت کے سامنے پیش کر رہا ہے، یہ مذاق ہوا نا۔ اللہ نے بتا دیا ہے کہ اللہ رب العزت صرف حلال مال قبول کرتا ہے، لا يقبل اللہ الا الطیب، اللہ رب العزت حلال کے علاوہ کوئی مال قبول نہیں کرتا۔ اب میں اگر آپ سے کہتا ہوں کہ فلاں چیز مجھے دینی ہے، اس کی ایسی ایسی صفات ہونی چاہیے، مجھے کپڑا ایسا چاہیے، آپ مجھے بالکل خراب کپڑا لا کے دیتے ہیں، تو یہ میرے ساتھ مذاق ہے نا، میں دیکھ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ یہ کپڑا ٹھیک نہیں ہے اور بتا رہا ہوں کہ مجھے یہ نہیں چاہیے، پھر بھی میرے سامنے لے کے آتے ہیں، تو میں اس کو کیا سمجھوں؟ اللہ رب العزت آپ کی نیتوں سے خبردار، آپ کے عقیدے کو جانتا ہے، آپ کے مال کے سارے سورسز اللہ رب العزت کو معلوم ہے۔ اس کے باوجود اگر حرام مال سے اللہ کے سامنے قربانی قبول کریں گے تو اللہ سے مذاق کریں گے، پھر اللہ رب العزت کا عذاب آئے گا، پھر اللہ کو غصہ آئے گا۔ چوری بھی ہے اور سینہ زوری بھی ہے، جرم بھی کر رہا ہے اور قربانی لا کر میرے سامنے پیش کر رہا ہے۔ اس لیے قربانی کرنے والوں کو بھی اپنی شرطیں پوری کرنی چاہیے کہ میرے اندر کیا کیا نقص ہیں، ان نقائص کے ہوتے ہوئے کیا میری قربانی قبول ہوگی۔ اب آتے ہیں جانور کی طرف، جس جانور کو قربان کرنا ہے۔ پچھلے خطبے میں میں نے عرض کر دیا کہ 4 قسم کے جو جانور ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 لا تجوز فی الاضاحی، 4 قسم کے جانور قربانی میں کفایت نہیں کرتے، یعنی قربانی اگر کریں گے تو وہ قربانی ادا نہیں ہوگی آپ کی۔ کون کون سے 4 جانور ہیں؟ ایک ایسا جانور جو کانا ہے، بھینگا ہے، اور اس کا کانا پن یا بھینگا پن واضح ہے، دور سے نظر آ رہی اس کی آنکھیں خراب ہیں، قربانی نہیں ہوگی۔ دوسرا جانور جو لنگڑا ہے، اس کا لنگڑا پن واضح ہے، مستقل لنگڑا ہے، دور سے پتہ چلتا ہے لنگڑا کے چل رہا ہے، اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اور تیسرا ایسا بیمار جانور جس کی بیماری واضح ہو، دور سے کھڑا نظر آتا ہے کہ بیچارہ بیمار ہے، ایسے جانور کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ اور چوتھے نمبر پر ایسا بوڑھا جانور جو اتنا لاغر ہو گیا ہو کہ اس کی ہڈیوں سے گودا ہی ختم ہو گئے، وہ آپ چاہیں کہ ہم قربانی میں قربان کر دیں، اللہ رب العزت اسے قبول نہیں فرمائیں گے۔ یہ 4 جانور ایسے ہیں جن کی قربانی سرے سے قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر سینگوں کے دیکھنے کا بھی، کانوں کو دیکھنے کا بھی حکم دیا کہ ان چیزوں کو بھی دیکھیں، سینگ بھی ٹوٹا ہوا نہ ہو، کان بھی کٹا ہوا نہ ہو، لیکن اگر تھوڑا بہت سینگ ٹوٹا ہوا ہے، تھوڑا بہت کان کٹا ہوا ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ لیکن 4 قسم کے جو جانور بیان ہوئے ہیں ان کی قربانی سرے سے نہیں ہوگی۔ اب باقی جتنے بھی عیب ہیں وہ قربانی کے عیب نہیں ہیں، کیونکہ قربانی کے لیے جو چیزیں رکاوٹ تھیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر بیان کر دی۔ اب کسی کو رسولی ہے، کسی کو پھوڑا نکلا ہے، کسی کو کوئی زخم تھوڑا بہت آ گیا، اس سے قربانی پر کوئی فرق نہیں پڑتا، قربانی بالکل ہو جائے۔ اب اس کے بعد قربانی کس وقت کرنی ہے؟ قربانی عید نماز پڑھنے کے بعد کرنی۔ جب آپ عید نماز ادا کر لیں اس کے بعد آپ اپنی قربانی کر بھی سکتے ہیں اور کروا بھی سکتے ہیں۔ کسی قصاب سے کروانی ہے، دنیا میں کسی اور خطے میں کروانی، ایک شخص چاہتا ہے کہ میں فلاں ملک میں قربانی کروا دوں، میرے لیے یہاں ممکن نہیں ہے یا یہاں آسانی نہیں ہے،
وہاں لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے، میری طرف سے وہاں قربانی کر دی جائے، تو عید نماز پڑھنے کے بعد جب وہ عید نماز پڑھ چکے تو اس وقت اس کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے، چاہے دوسرے ملک میں کیا بھی کوئی بھی وقت ہو، کیونکہ جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے وہ عید نماز پڑھ چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت واضح فرمان ہے کہ عید نماز پڑھنے سے پہلے قربانی قبول نہیں ہوتی۔ اب یہاں بھی بعض لوگوں نے ہیلا بنا لیا کہ یہ تو شہر والوں کے لیے حکم ہے، شہر والوں کے لیے آپ کسی گاؤں دیہات میں جانور لے جاؤ یا وہاں ہی چھوڑ دو، صبح صبح جا کے ذبح کرو، نماز سے پہلے ہی کر لو، نماز اذان ہو جائے دن شروع ہو گئے پڑھ لو، یا نماز پڑھتے ہی کر لو، وقت سے گوشت کھا لو گے۔ حالانکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی صریح مخالفت ہے، دین کے ساتھ مذاق ہے۔ ایسے ہیلے بہانے جو ہے نا شریعت ان کو بالکل قبول نہیں کرتی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، ایک صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ بھئی عید نماز سے پہلے قربانی نہیں ہوتی، عید نماز کے بعد ہوتی ہے، اور یہ آپ نے خطبہ عید میں فرما دیا، اور وہ عرض کرتا اللہ کے رسول میں تو کر آیا ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا مسئلے کا، میں نے تو صبح صبح ہی کر دی، نماز پڑھتے ہی میں نے کہا جانور ذبح کروں، عید نماز سے پہلے پہلے خود بھی گوشت کھاؤں، ہمسایوں کو بھی گوشت پہنچا دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی نہیں ہوئی، گوشت ہو گیا، صدقہ بھی ہو گیا، تم نے ہمسایوں کو بھی کھلا دیا ٹھیک ہے، لیکن قربانی نہیں ہوئی۔ اگر جانور موجود ہے تو دوبارہ کر لو۔ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس اب دوندا جانور تو نہیں ہے، دوندے کی بھی شرط ہے، دوندے کی بھی شرط ہے، جانور دوندا ہونا چاہیے، اونٹ ہو، گائے ہو، بکری ہو، اسی طرح چھترا ہو، چاروں جنسیں جو ہیں ان جنسوں میں سے کوئی بھی جانور ہو اس کا دوندا ہونا شرط ہے۔ اور رخصت صرف چھترے میں ہے، چھترا یا دمبا ایک ہی نسل ہے، اس میں رخصت یہ ہے کہ اگر تمہیں تنگی ہو، مصیبت ہو، کوئی پریشانی ہو، پریشانی یہ ہو سکتی ہے کہ منڈی میں مال ہی نہیں مل رہا جو دوندا ہے، یا آپ کی استطاعت اتنی نہیں کہ آپ دوندا خرید سکیں، تو پھر ایک سال کا جانور، کھیرا ایک سال کا جس کو پکا کھیرا کہتے ہیں، وہ آپ بھیڑ کی نسل میں سے، دمبے کی نسل میں سے وہ اللہ کی راہ میں قربان کر سکتے۔ اب اس نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس تو بھیڑ کی نسل میں سے بھی نہیں ہے، ہاں بکرے کی نسل میں سے ہے، ایک میرے پاس بکرے کی نسل میں سے ایک جانور ہے جو کہ دوندا نہیں ہے لیکن سال کا ہو چکا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی چونکہ تمہیں پتہ نہیں تھا، قربانی عید پڑھنے سے پہلے نہیں کرنی، لا علمی میں تم نے کر لیا ہے، لہٰذا تمہیں میں یہ رخصت دیتا ہوں کہ تم بکرے کی نسل میں سے ایک سال کا کھیرا جو ہے وہ ذبح کر لو، لیکن تمہارے علاوہ کسی کو یہ اجازت، یہ صحیح مسلم میں واضح الفاظ کہ تمہارے علاوہ کسی کو یہ اجازت نہیں کہ وہ کسی دوندے کے علاوہ کسی جانور کو کرے۔ چھترے کے بارے میں نے وضاحت کر دی کہ وہ دوسرے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان یاسر علیکم فتذبحوا جزاۃ من اذان، ہمیشہ دوندا ہی جانور قربانی میں ذبح کرو، الا یہ کہ تمہیں کوئی تنگی مصیبت آ جائے تو پھر چھترے کی نسل سے ایک سال کا جانور آپ قربانی میں قربان کر سکتے ہو۔ اب آ گئی جی قربانی کے جو گوشت ہوتا ہے قربانی کا، اس کے حصے کتنے بنانے؟ ہمارے ہاں جو معروف ہے جی 3 حصے بنائے جائیں، ایک خود اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، اور ایک غریبوں یتیموں مسکینوں کے لیے۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی، لیکن ایک بات ضرور کی ہے، قرآن نے بھی خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ، غریبوں مسکینوں کو بھی کھلاؤ، لیکن اس کو کیا برابر برابر رکھنا ہے؟ خود بھی اتنا ہی کھانا ہے جتنا غریبوں کو کھلانا ہے، جتنا رشتہ داروں کو کھلانا ہے خود بھی اتنا ہی کھانا ہے؟ ایسی کوئی پابندی شریعت نے نہیں رکھی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر منع فرما دیا کہ خبردار 3 دن سے زیادہ کسی نے قربانی کا گوشت گھر میں نہیں رکھا، 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت کھانا جائز نہیں۔ لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سالوں میں رخصت دے دی، فرمایا کہ پہلے میں منع کرتا تھا لیکن اب تمہیں اجازت ہے۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول اس کی کیا حکمت ہے؟ فرمایا کہ پہلے میں نے دیکھا کہ لوگوں میں تنگ دستی بہت ہے،
لوگوں کو ضرورت بہت ہے، قربانیاں کرنے والے کم ہیں اور قربانیاں نہ کرنے والے زیادہ ہیں، تو میں نے حکم دے دیا کہ 3 دن سے زیادہ گھروں میں نہ رکھو، کیونکہ وہ بیچارے بھوکے، ہمسایہ آپ کا بھوکا ہے، آپ کا رشتہ دار بھوکا ہے اور آپ اپنے گھر میں رکھ کے کھا رہے ہیں۔ لیکن اب میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں میں خوشحالی آ گئی ہے، قربانیاں کرنے والے زیادہ ہیں، قربانیاں نہ کرنے والے کم ہیں، اس لیے میں نے رخصت دے دی ہے۔ اب کھاؤ بھی، ذخیرہ کر لو، سٹور کر لو۔ اس وقت خشک کر کے سٹور کیا جاتا، آج کل فریزر میں سٹور کیا جاتا ہے۔ فرمایا اگر یہ کیفیت ہے، اب اس لیے تمہیں رخصت دے دی ہے کہ اب تم سٹور کر لو۔ اب حالات کا جائزہ آپ خود لے سکتے ہیں کہ آپ کے گلی محلے میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے آس پڑوس میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو قربانی کا گوشت دیا جانا چاہیے، جو بیچارے پورا سال چھوٹا گوشت نہیں کھا سکتے بلکہ بڑا کھانے کی بھی استطاعت نہیں، ان کو قربانی کا گوشت ملنا چاہیے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ زیادہ ہیں تو پھر آپ زیادہ تقسیم کریں، کم کھائیں، زیادہ تقسیم کریں۔ اور اگر آپ سمجھتے کسی ایسے علاقے میں رہ رہے ہیں کہ جہاں نہ آپ کے کوئی رشتہ دار اس طرح مستحق ہیں، نہ کوئی اور غریب یتیم مسکین آپ کو ملتا ہے گوشت دینے کے لیے، پھر آپ سارا بھی سٹور کر سکتے ہیں، سارا کھا بھی سکتے۔ تو یہ شریعت نے بتایا، کھاؤ بھی، اگر فرصت ہو ماحول اور حالات کے مطابق تو سٹور بھی کر لو، اور غریبوں یتیموں مسکینوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں احباب کو کھلاؤ بھی۔ اس پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ اگر ایک انسان قربانی جانور ذبح کر کے سارا اچھا گوشت، یہ ران بھی رکھ لو، یہ پٹھ بھی رکھ لو، یہ جناب چامپے ہیں یہ بھی بنا لو، تقسیم کیا کرنا ہے؟ پھیپھڑے، گردے، اوجری، سری پائے، یہ تقسیم کرنا ہے۔ یعنی آپ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کر رہے ہیں، لیکن دیتے ہوئے لوگوں کو آپ کے دل کو کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے، ویسے بھی تو آپ کھاتے ہیں نا۔ قربانی گزر جائے گی، پھر آپ لے لینا دکان سے جا کر۔ اس عمل کو کیوں ضائع کر رہے ہو؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ بات واضح طور پر ارشاد فرمائی کہ اس وقت تک نیکی نہیں ملے گی جب تک وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے، جو تمہیں پسند ہے، جب تک وہ دوسروں کو نہ دو گے نیکی کو نہیں پا سکتے۔ اگر نیکی کے لیے قربانی کی ہے تو پھر تقسیم کریں، زیادہ سے زیادہ، خود بھی کھا لیں، پابندی نہیں ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ سارا اچھا گوشت اپنے پاس رکھ لیا، وہ چھیچڑے وغیرہ جو ہے نا وہ کاٹ کے لوگوں کو تقسیم کر دیں۔ اپنی قربانیوں کو ضائع نہ کریں، اللہ رب العزت اور دے گا آپ کو، اللہ رب العزت اور نوازے گا، اللہ رب العزت اور رحمت کرے گا، آپ کے پاس اور آئے گا، اور کھائیں گے، آپ کھاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ لیکن قربانی کے موقع پر ان چیزوں کو مد نظر رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔